بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ اللہ سبحانہ و تعالی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی، یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، امیر المؤمنین، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ میرے مالک کریم تو رحمان و رحیم ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ عطا فرما اور تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما۔ اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر مناجات کرتے جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں فریاد لے کر حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں مگر یہاں کی عورتیں کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ مجھے یہ عورتیں عام طور پر سخت باتیں سناتی رہتی ہیں، مجھ سے نرمی کا برتاؤ نہیں کرتی۔ آپ اگر ان عورتوں سے چل کر میری سفارش کر دیں گے تو میری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس بڑھیا کی فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بڑھیا ایک ایسے گھر میں لے گئی جہاں یہ سب عورتیں جمع تھیں۔ بڑھیا نے جا کر تمام عورتوں کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے احاطے میں داخل ہو کر تمام عورتوں کو زور سے سلام کیا، مگر تمام عورتوں نے سن کر خاموشی اختیار کی۔ جواب تو دیا مگر دل ہی دل میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زور سے سلام کیا، عورتیں پھر بھی خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ عورتوں نے سنا نہیں، اس لیے پھر زور سے سلام کیا۔ تیسری بار تمام عورتیں ایک آواز ہو کر بولیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار کی بیویو، میں نے تمہیں سلام کیا تو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تمہیں میری آواز نہیں پہنچی تھی؟ سب نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ہر سلام سنا اور ہر سلام کا جواب بھی دیا، مگر ہم نے خاموشی سے جواب دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی یہ عقیدت کا انداز سن کر مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بوڑھی کی سفارش لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ آج اس کو کام پر آنے میں دیر ہو گئی، اس کو ڈر ہوا کہ تم لوگ اس کو سزا دو گی، اس لیے یہ مجھے ساتھ لائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اس بڑھیا کے بارے میں سن کر عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض گزار ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس کی سفارشی ہوں تو ہم بھلا اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ گواہ رہیں کہ ہم ابھی سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے 1000 ماہ اس
اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شمعون علیہ السلام پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشاورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ علیہ السلام کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کو پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کر کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو جائے اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ بیوی نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے ایک ہی جھٹکے میں تمام زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئی۔ بیوی نے یہ منظر دیکھ کر چپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ علیہ السلام کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس عورت کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ علیہ السلام کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے سنت گیسو زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے، یعنی زلف مبارک۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کی عزت کو جوش آیا۔ قہر و قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بیوی پر قہر خداوندی کی ایسی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئیں، جہاں دیگر بچیوں کو شوق و قیمتی لباس پہنے دیکھ کر جب ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سادہ سی بیٹی کے کپڑوں کو دیکھا تو اداس ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگرچہ اس وقت عمر کم سن تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، میں نے والد بزرگوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہترین لباس تقوی ہے اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو بے اختیار اپنے گلے لگا لیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں اسے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ روزہ دار کے بارے ہی نیارے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، اس کے جسم کے اعضاء اللہ عز و جل کی تسبیح کریں، آسمان دنیا پر رہنے والے ملائکہ غروب آفتاب تک اس کے لیے دعائے مغفرت مانگیں، نماز پڑھے تو اس کے لیے آسمان میں روشنی ہو، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اس کے لیے مقرر ہوئی ہیں وہ جنت میں اس کی آمد کا انتظار کریں، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی جنت پانے کا عظیم مہینہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الصابرین، سید الشاکرین، سلطان المتوکلین، محب الفقراء والمساکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے فقراء یعنی کہ غریب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ مالدار تو اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال کو صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات نہیں رکھے؟ تسبیح کرنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر پڑھنا صدقہ ہے، اور ہر حمد صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیویوں سے جمع کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی سے جمع کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرتا تو اس میں اس کے اوپر گناہ ہوتا یا نہیں؟ بس اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقے سے پوری کرے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف برے کاموں میں تمہارا حساب ہوگا اور اچھے کاموں میں تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل و صورت میں سفید لباس میں ملبوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیک السلام، یعنی تجھ پر بھی سلام ہو۔ سو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، میرے قریب آ جا۔ تو وہ قریب آ گئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سو ہمیں اس کے کہنے پر تعجب ہوا، گویا وہ جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سو ہمیں اس کے کہنے پر تعجب ہوا کہ گویا وہ جانتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کرو کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے آپ سے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے قیام کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔
پھر وہ جوان واپس چلا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو بلا لاؤ۔ سو ہم نے اسے تلاش کیا لیکن ہم نے اس کا کوئی نشان وغیرہ نہ پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو اپنا دین سکھانے آئے تھے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔